اور احترام نہ کرنے کی منزل پر کہ بہت سے لوگ روزہ بظاہر رکھ لیتے ہیں، دن بھر کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن لہو و لعب میں مبتلا رہتے ہیں، بیٹھے تو غیبت میں مبتلا، کسی کی برائی میں مبتلا، کسی اور گناہ میں مبتلا، تو محض کھانا پینا چھوڑ دینا اس سے روزے کا حق نہیں ادا ہوتا۔ بلکہ علماء نے ایک عبرت انگیز روایت نقل فرمائی کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، قبرستان کے قریب گزر ہوا، دیکھا کہ ایک تازہ قبر بنی ہوئی ہے، رک گئے وہاں پر مزاج پاک کی بات، اور بھی قبریں تھیں قبرستان میں، لیکن اس تازہ قبر کی جانب دیکھ کر کے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب میں دعا کی کہ اے پروردگارا اس قبر والے کا حال مجھ پر ظاہر فرما دے، کہ رب تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کے سامنے معاملات کو ظاہر فرمائے۔ تو جب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ پروردگار عالم اس قبر کے مردے کے حال کو مجھ پر ظاہر فرما دے، آپ کی دعا قبول ہو گئی، حجاب اٹھ گیا، قبر کا منظر پورا سامنے آ گیا، آپ نے دیکھا کہ پوری قبر آگ سے بھری ہوئی ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ پوری قبر سے آگ سے بھری ہے، اور اس مردے نے حضرت علی مرتضی کو دیکھا اور پہچانا، اور پہچاننے کے بعد فریاد کی کہ اے حضرت علی مرتضی انا حریق فی النار وانا غریق فی النار، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں، آپ اللہ کے ولی ہیں، صحابی رسول ہیں، میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں کہ رب تبارک و تعالی میری مغفرت فرما دے۔ بھئی اسے ذریعہ مل گیا، نظر پڑی، فریاد کیا اس نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، اس کی حالت دیکھ کر، اس کی کیفیت دیکھ کر کے سیدنا علی مرتضی کو ترس آیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا اس گنہگار کی مغفرت فرما دے، اس کی گناہوں کی حد ہے، اس کی خطاؤں کی حد ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تیرے رحم و کرم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو غیب سے ندا آئی کہ علی مرتضی آپ اس کی مغفرت کی دعا نہ کریں، اس نے رمضان کے روزوں کی بے ادبی کی ہے۔ ندا آئی کہ اس نے رمضان کے مہینے کی، رمضان کے روزوں کی بے ادبی کی ہے۔ یہ دن میں روزہ تو رکھتا تھا لیکن یہ گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، کبھی غیبت کرنا، کبھی برائی کرنا، کبھی بدکاری کرنا، تو چونکہ اس نے رمضان کی بے ادبی کی ہے اس لیے اس کا اتنا عذاب سخت ہے۔ سیدنا علی مرتضی نے پھر بارگاہ رب میں عرض کیا، مولا بے شک تیرا فیصلہ حق ہے، تیرا فیصلہ حق ہے، تیرا ارشاد حق ہے، لیکن اے میرے رب تو ارحم الراحمین ہے۔ اب تیرے بندے علی مرتضی کی گزارش یہ ہے کہ اس گنہگار بندے کو نہ دیکھ، علی مرتضی کو دیکھ لے کہ اس نے میرا دامن پکڑ کر مجھ سے فریاد کی ہے، بات اس کی نہیں اب میرے دامن کی آ گئی ہے، مولا اپنے کرم سے میری لاج رکھ لے، اس کی مغفرت فرما دے کہ تیرا یہ بندہ میری چوکھٹ سے محروم نہ جانے پائے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گریو زاری کے ساتھ بارگاہ رب میں یہ دعا کی
تو اسی وقت ندا ہوئی کہ علی مرتضی ہم نے تمہاری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور تمہاری دعا کے صدقے میں اس گنہگار کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھو وہ پہلو بھی سامنے آ گیا کہ روزے کی بے ادبی کی سزا کتنی دردناک ہے، اور یہ پہلو بھی سامنے ہے کہ اگر واقعی ہم اللہ والوں کا دامن عقیدت سے پکڑ لیں، محبت سے پکڑ لیں، اور ہمیں اپنے گناہوں پر احساس ندامت ہو، تو رحمت باری ہمیں نہ دیکھے گی، اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہمیں ضرور نواز دے گی۔ تو ان